الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. صلوات. ارشاد حضرت حدیث ہے کہ بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، مگر زیادہ تر ایسا ہی ہوگا کہ میں اسے مخفی رکھوں گا، یعنی اس کے وقت کا تعلق نہیں ہوگا. اور کیوں آنے والی ہے قیامت؟ تاکہ ہر ایک کو معاوضہ ملے اس کوشش کا جو اس نے کی ہے. بہت عرصے سے جو اعلان قیامت کی خبریں دی جاتی رہی ہیں اور مختلف پیشین گوئیاں بھی قیامت کے متعلق ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ اپنے ملک کا مجھے حال معلوم ہے. اپنے ملک کا مجھے حال معلوم ہے کہ ایک رات مقرر ہو گئی قیامت کے لیے، اور اس کے لیے کئی ہفتے پہلے سے اپنے اپنے نقطۂ نظر سے مختلف طرح کی عبادتیں انجام دی جاتی رہیں، اور اس رات کو لوگوں نے گھر چھوڑ دیے، جنگلوں میں جا کر بسر کی، مگر وہ رات گزر گئی اور قیامت نہیں آئی. خود اختیاری قیامت آ گئی سب کے لیے. سائنس کے روح سے جو قیامت کی خبریں آتی رہی ہیں وہ بھی مختلف رخوں سے ہیں. آفتاب کی حدت میں کمی ہو رہی ہے، یعنی اس میں جو خزانہ ہے گرمی کا وہ خزانہ اب کم ہو رہا ہے، اور اس کے لحاظ سے اب ایک منزل ایسی ہے کہ جب وہ بالکل ختم ہو جائے یا ضرورت بھر نہ رہے جتنے کی ضرورت ہے تو قیامت آ جائے گی. ایک خبر یہ، ایک رخ یہ کہ وہ جذب مرکزی میں سیاروں کے فرق پڑ رہا ہے، اور جتنا فاصلہ ہونا چاہیے وہ فاصلہ گھٹتا جا رہا ہے، تو نتیجہ ٹکراؤ کی صورت میں ہوگا. یوں قیامت آ جائے گی. اور بھی تصورات میں سننے میں آئے ہیں، بطور مثال میں نے جو پیش کر دیے، تو یہ بنیادی طور سے یہ
قیامت کے تصور کے نہ سمجھنے پر مبنی ہے یہ سب یقین بننا۔ وہ غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کے معنی تباہی عام کے سمجھتے ہیں، ہمگیر بربادی کے سمجھتے ہیں، قیامت کے معنی سمجھتے ہیں فنا، حالانکہ قیامت نام فنا کا نہیں ہے، قیامت نام ہے دوسری زندگی کا۔ جو فنا مطلق کے بعد ہوگی وہ فنا تو تمہید بقا ہوگی۔ وہ بربادی عام جو ہوگی وہ تو آبادی کا پیشانہ ہوگی۔ تو یہ جتنی خبریں ہیں یہ سب بربادی کی حد تک رک جاتی ہیں۔ وہ سائنس کے تقاضے بھی بس بربادی تک پہنچ کے ختم ہو جاتے ہیں، اور جو اصل قیامت ہے اس تک ابھی تک کسی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تو ایک عام غلطی ہے قیامت کے مفہوم میں۔ قیامت کی لفظ کھڑے ہونے کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے لفظ ماخوذ ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اس دن جب کہ خالق کائنات کے جزا و سزا کے لیے، اس کی جواب دہی کے لیے تمام لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے یعنی مرنے کے بعد زندہ ہو جائیں گے۔ تو حیات بعد الموت کا نام قیامت ہے، موت کا نام قیامت نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت نام اگر تباہی و بربادی کا ہو، قیامت نام اگر پناہ محض کا ہو، تو بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جن کے لیے قیامت ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں ہلاکت کی خبر دی ہے ہمگیر طور پر ہمیشہ اللہ کا استثناء کر دیا۔ اور اللہ کے مفہوم سے ہم بہت عرصے سے واقف ہیں، جب سے لا الہ الا اللہ کا ادھر کلمہ زبان کو جاری کیا، اور ہم یہ اللہ کے معنی سے واقف ہو گئے۔ اللہ کے معنی ہے ایک عام عدم کے اندر شگاف پیدا کرنا، ایک عام نفی کے اندر کسی ایک کو یا کچھ کو مستثنا کر دینا، اس کا ہوتا ہے نام استثناء۔ اللہ اس کے لیے نفی کے بعد ہے تو نفی میں شگاف پیدا کرے گا، ثبوت کے بعد ہے تو ثبوت میں لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ کے بعد ختم ہو جاتی تو دہریوں کا کلمہ ہوتا، کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ جب اس کے ساتھ الا اللہ آ گیا تو اس کے معنی یہ کہ نہیں اللہ ہے، تو انقلاب ہو گیا نفی کا ثبوت کے ساتھ۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ما ارسلناک کا بات ختم ہو جائے تو معنی ہو جائے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، یہ فیصلہ ہو گیا، نفی رسالت ہو گئی۔ مگر جب اللہ آ گیا اللہ رحمۃ للعالمین تو معنی یہ کہ بھیجا بھی ہے اور تمام جہانوں کے لیے ہم عجیب رحمت بنا کر بھیجے۔ جب دعا سے میں نے پڑھ دی تو تیسری آیت کیوں نہ پڑھوں؟ لا اسألکم علیہ اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، بات یہاں ختم ہو جائے تو کوئی اجر نہیں، لیکن اگلا محبت کا سر قربا سوائے صاحبان قرابت کی محبت سے زمانے میں اجر ہے اور وہ جو ہے
صاحبان قرابت کی محبت. اور بس ایک جملہ ہے، میں کہتا ہوں ساتھ سب کی ایک ہے، سب کی ساتھ ایک ہے. لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، ما ارسلناک الا رحمۃ، کلمہ رسالت، اور لا اسألکم علیہ اجرا، کلمہ ولایت. تو اب اللہ کے تقاضے اتنی ایسے سمجھتے. اور دیکھیے جہاں جہاں فنا اور ہلاکت کی خبریں دی گئی ہیں کہ سب تباہ ہو جائیں گے. ہر جگہ ایک استثناء موجود. کل شیء ہالک، ہر شے ہلاکت میں مبتلا ہونے والی ہے الا وجہ، مگر کوئی جو وجہ والی ہے. اور اسی اللہ کو مثبت انداز میں یہ کہہ دیا کہ کل جو من علیہا فان، جتنے لوگ زمین پر سب پناہ ہونے والے ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اسی وجہ سے جو اللہ کے بعد آیا تھا یہاں مثبت طور پر کہہ دیا کہ جو وجہ خالق ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور پناہ عام کے لیے دعا سب جانتے ہیں، یعنی جو مسلمان قیامت کا تصور رکھتے ہیں وہ پناہ کب ہوگی سب جانتے ہیں، جب سور پھونکا جائے گا. نفس سور پھونکا جائے گا. مگر قرآن مجید میں دو جگہ نفس سور کا ذکر ہے، ہر جگہ اللہ ہے. ایک جگہ ہے نفخ بالصور ففزع من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ. ایک جگہ سور پھونکا تو جتنے ہیں زمین آسمان میں سب بدحراس ہو گئے، فضا میں مبتلا ہو گئے، گھبراہٹ سے بدحواس ہو گئے، سوا ان کے جو منظور قدرت ہیں. یہ ایک نفس سور. دوسرا نفس سور نفخ بالصور فصعق من فی السماوات والارض الا من شاء اللہ. سور پھونکا تو جتنے تھے سب بے جان ہو کے گر گئے سوا ان سے جو اللہ سے منظور ہے. معلوم ہوتا ہے پہلے نفس سور کا اثر ہے گھبراہٹ سے ہو کے آواز کھو دینا، وہاں بھی استثناء ہے. معلوم ہوتا ہے کچھ نفوس مطمئنہ ہے. ان پر اس کے سور کا اثر نہیں. اور اس کے بعد دوسرا نفس سور کہا گیا اس کا کام ہے بے جان ہو کے گر جانا. وہاں بھی کہہ دیا گیا اللہ من شاء اللہ. معلوم ہوا کچھ نفوس باقیہ ہیں جن پر کسی سور کا اثر نہیں ہے. تو اسی لیے اگر قیامت نام اس بربادی کا ہے تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو اس بربادی عام سے مستثنیٰ ہے. اب اگر سائنس کے ساتھ قرآن کو ماننا ہے تو ماننا پڑے گا. اگر جذب مرکزی کا توازن ختم ہونے سے قیامت آتی ہے تو، اور اگر آفتاب کی گرمی گھٹنے سے قیامت آتی ہے تو ماننا پڑے گا عظیم قرآن کہ کچھ نفوس ایسے ہیں کہ وہ جذب مرکزی سے نہیں باقی ہے، اللہ کی رضا سے باقی ہے. حقیقت ہے، لفظیں چاہے شاعرانہ ہو تو وہ شاعری نہیں ہے.
میں کہتا ہوں کہ کچھ شکتیاں ایسی ماننا پڑیں گی کہ جو حرارت آفتاب سے باقی نہیں ہے، حرارت عشق الہی سے باقی آج یہ بدل ہے۔ پھر بدل رہا ہے تو یہ تو بالکل ہی تمیز ہے کہ قیامت کا جو تصور عام عام کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔ اصل قیامت ہے وہ دوسری زندگی جزا و سزا کے لیے جو ہوگی، اس کا نام ہے قیامت۔ اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو توحید خالص کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ یہی، یعنی ہر جگہ ایمان کے ساتھ باللہ والیوم الاخر، جہاں جہاں قرآن مجید میں دیکھیے اللہ پر ایمان اور یوم آخر پر، یعنی بیچ میں رسالت کا ذکر نہیں ہے، مگر اللہ اور پھر دور آخر یوم آخر، یعنی وہ دوسری زندگی ہر جگہ یہ، اور اسی لیے اس کا نام ہوا آخرت۔ وہ بھی صفت ہے ایک موصوف کی، یعنی نشائے آخرت، وہ دوسری دفعہ کی پیدائش، اس کی وجہ سے اسے آخرت کرنے لگے۔ تو اصل قیامت وہ ہے اور اس پر قرآن مجید نے اتنا زور دیا ہے۔ اب اس کے خلاف جو محاذ ہیں، ایک محاذ تو دہریوں کا مادیوں کا کہ وہ خدائی کے قائل نہیں، تو جب جزا و سزا دینے والی ذات کے قائل نہیں تو جزا و سزا کا تصور کہاں؟ وہ قرآن مجید نے کہا، جس دور میں بھی موجود تھے، انبیاء کے زمانے میں بھی کہتے تھے کہ نہیں ہے اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا، یہ جو کچھ ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہمیں مرنا ہے، اسی میں جینا ہے، یعنی بس یہی زندگی ہے اور یہی موت ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کہیں ایک جگہ کہ ماں یہ لکھنا اللہ دہر، دہر وہی ہے جس کو آج کل نیچر کہتے ہیں، یعنی بس نیچر ہمیں ختم کر دے گا اور اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک محاذ ہے انکار جزا و سزا کا۔ ایک دوسرا محاذ ہے قیامت کے مقابلے میں ان لوگوں کا جو جزا و سزا کو تو مانتے ہیں مگر نوعیت اس کی وہ نہیں مانتے جس کا نام قیامت ہے۔ مثلاً فلاسفہ یونان یا اور ان کے پیرو مسمہ فلاسفہ اسلام، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جزا و سزا یقینی ہے مگر وہ تو اعمال کی خاصیتیں ہیں، اچھے عمل سے بعد میں نفس محظوظ ہوتا ہے، برا عمل ہو تو جب احساس اور شعور میں زندگی پیدا ہوگی تو انسان اس پر مغموم ہوگا، اس کرب و اذیت میں مبتلا ہوگا کہ میں نے یہ کیوں کیا۔ تو بس وہ جو بالیدگی ہے احساس حسن عمل سے وہی جنت ہے، اور وہ جو بزمردگی ہے مستقل احساس بدعمالی سے وہ جہنم ہے۔ اصل حقیقت وہ کہتے ہیں جنت اور دوزخ کی یہ ہے، جنت اور دوزخ کا انکار کریں تو پھر مسلمان فلسفی کیوں کر رہے
ورنہ تو ہے فلسفی اسلام، لہذا کہتے ہیں جنت ہے دوزخ، قرآن نے کہا ہے، رسول نے خبر دی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہاں جنت ہے، مگر جنت وہی ہے اور جہنم یہی ہے۔ اب اس بالیدگی کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے باغ و بہار اور محلات اور قصر اور جو آدمی کو پسند ہے ان سب باتوں سے تعبیر کر دیا۔ سب فلسفی ہوتے تو ان کے سامنے وہی کہا جاتا، مگر جن سے سابقہ تھا وہ تو سب فلسفی تھے نہیں، لہذا انبیاء نے حکیمانہ گفتگو کے طور پر یہ سب تعبیرات اختیار کیے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ حسن عمل سے یہ ہوتا ہے، راحت ہوتی ہے۔ اب راحت جس چیز سے ہوتی ہے اس سب کا ذکر کر دیا، اور حسن بدعمالی سے جو اذیت ہوتی ہے، اب وہ کہا جاتا ہے وہ نفس کو اذیت ہوتی ہے، وہ روح کو اذیت ہوتی ہے، تو کون سمجھتا؟ لہٰذا انہوں نے کہا بہت سے درخت شعلے ہوں گے اور اس میں سانپ ہوں گے جو ڈس رہے ہوں گے، جو اذیت کی صورتیں ہیں وہ سب بتا دیں۔ یہ سب لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ انبیاء تھے نیک نیت لوگ، مقصد ان کا اصلاح خلق تھا، اصلاح کے ذریعے سے یہی صورت مناسب تھی، لہذا انہوں نے یہ صورت اختیار کی۔ یہ ہے جزا و سزا کی نوعیت کو گویا اچھے اور برے اعمال کی خاصیت قرار دینا، اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی فعل ارادی نہیں ہے کہ وہ جزا دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، نہیں، وہ تو کام کی خاصیت ہے جو رونما ہوتی ہے۔ تو یہ ایک محاذ ہے قیامت کے بارے میں۔ ایک اور تیسرا محاذ، اب آپ کا سابقہ نہیں مگر جو لوگ اس ملک سے آئے ہیں وہ اس نام سے واقف ہوں گے، اور حقیقت میں وہ ایک ملک میں نہیں بلکہ شرک کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر جگہ یہ تصور بھی جزا و سزا کا ہے جسے تناسخ کہتے ہیں۔ جہاں مثلاً بودھوں کی اکثریت، بودھ مذہب کی جاپان، چین وغیرہ، تو ہر جگہ وہ تناسخ اس کے ساتھ لازمی جز ہے۔ اب تناسخ وہاں کی ہمارے یہاں کی مذہبی زبان میں اس کا نام ہے آوادن۔ تو اس کا کیا مطلب؟ جزا اور سزا کے وہ بھی قائل ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ہر آدمی مرنے کے بعد پھر کسی شکل میں دوبارہ پیدا ہوتا ہے، اس کو جنم کہتے ہیں، اور وہ جس شکل میں اس نے جنم لیا اس میں جو راحتیں ہوتی ہیں وہ سب جزا ہیں قبل کے عمل کی، اور جو تکلیفیں ہوتی ہیں، اذیتیں ہوتی ہیں، وہ سب سزا ہیں قبل کے اعمال کی۔ لہذا بس یہی سلسلہ ان کی زبان میں جتنی مجھے معلوم ہے اس میں کہہ رہا ہوں کہ کرم اور جنم کا سلسلہ لامتناہی طور پر جاری ہے۔ اسی طرح اسی نظام پیدائش میں نظام جزا و سزا بھی چل رہا ہے۔ تو نتیجہ پھر وہ ہوا کہ کوئی الگ دور جو جزا و سزا کا ہو، جسے مسلمان قیامت کہتے ہیں، وہ کچھ نہیں۔ اور جناب اتنے محاذ سامنے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر پورے طور سے ان کی رد کی جائے تو پھر ایک مجلس کا کافی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ موضوع مقرر کرنے والوں نے یہ تو دیکھا نہیں تھا کہ اصول دین میں آخری دن قیامت آئے گی۔ نہ اس کی ترتیب بدل سکتی ہے کہ قیامت ہم پہلے دن رکھ دیتے،
اس کے بعد رفتہ رفتہ مانوس بناتے ہوئے جو شروع میں قیامت آتی، پھر ذرا بالودگی پیدا ہو جاتی، لیکن کیا کیا جائے، جو تعطیل ایسے ہے اس کی ترتیب بدل نہیں سکتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ پورے وہ اور کسی بحث میں بھی میں کل کبھی موشی داخلہ میں نہیں گیا تو یہاں کیا جاؤں گا، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ تو جب توحید ہم نے طے کر لی تو وہ وہاں ختم ہوا۔ توحید کے معنی ہے ایک ذی شعور ذات کا حاصل مطلق ماننا، اور اس کے بعد عدل کی منزل بھی طے کر لی۔ اب یہاں میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ عدل بنیاد ہے بات کی عدل کی۔ کوئی اگر عدل کا نہ قائل ہو تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ جزا و سزا کو کیسا ثابت کرے گا۔ ارے صاحب یہ تو دنیا کی کچہری ہے ابھی، جہاں رسمی طور پر جزا و سزا ملتی ہے نام اس کا بھی عدالت ہے، یعنی جزا و سزا سے تو تعامل عدالت الگ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر عدل سے منکر ہو جائیں تو ضرورت ہی قیامت کی نہیں ہے۔ وہ تو جب اللہ کو عادل مان چکے پھر بتقاضائے عدل نظام ہدایت کو تسلیم کر چکے نبوت میں کہ اب اس کی طرف کے احکام آ رہے ہیں، تو جب احکام آ رہے ہیں تو اسی سے لازمی طور پر فرما برداری اور نہ فرمانے کا تصور پیدا ہوا۔ اگر کوئی نبی آتا ہی نہ کچھ احکام ہی نہ آتے تو جب حکم ہی رہتا تو فرما برداری کیسی اور نہ فرمانی کیسی، لیکن جب نظام نبوت مان لیا اس کے معنی میں تو احکام آ رہے ہیں تو اب کچھ ہے فرما بردار، کچھ ہے نافرمان۔ اب ان سب کو ایک لکوئی ہانکا جائے یہ عدالت کے خلاف، لہذا ضرورت ہے کہ فرما بردار اور نافرمان میں نتیجتاً حاکم کی طرف سے فرق ہو، بس اسی فرق کا نام جزا و سزا ہے۔ جو فرما بردار کے لیے در بنا فرما برداری ادھر سے نتیجہ ہو اس کا نام جزا، اور جو نافرمان کے لیے ادھر سے نافرمانی کی بنا پر نتیجہ مرتب ہو اس کا نام سزا۔ تو یہ سب اصول ہے جو ایک دوسرے کی طرف کچا کچا لے جاتے ہیں۔ جو توحید کو حق کا توحید کے ساتھ مانے گا وہ عدل کا منکر نہیں ہو سکتا۔ جو توحید اور عدل دونوں کو مان لے گا، اللہ کی ربوبیت کا قائل ہو جائے گا، وہ نظام ہدایت کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اور ادھر نظام ہدایت کا قائل ہوا اور پھر فرما بردار نافرمان کی تفریق کے ساتھ نتیجے کی تفریق بربنا عدل لازم ماننا پڑے گی، تو اس کا نام قیامت ہے۔ پھر قیامت میں کون ثبوت درکار ہوگا؟ بڑے قبل کی اصولوں کا مان لینا ثبوت ہے۔ قیامت کا ثبوت یہ ہے کہ انبیاء ہے، قیامت کا ثبوت یہ ہے کہ وہ عادل ہے، قیامت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ ہے۔ اور الگ سے تو اس لیے وہ تصور پہ گزشتہ اصولوں کے بعد ختم ہو گیا۔ اب دہلیوں سے کیا الجھے قیامت میں آتے ان سے شروع میں نپٹ لیے، اب یہاں ان سے کیا لڑنا ہے؟
اس کے بعد اب وہ صاحب فلاسفہ اسلام جو جہاں کا ایسے پر نظر اطاعت کے نتیجے میں وہ خوشی اور معصیت کے نتیجے میں وہ رنج اور غم، وہ سب وہی ہے اور آگے کچھ نہیں۔ اب یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے معنی قیامت بھرا پڑا ہے تفصیلات سے جنت اور جہنم سے، تو اس سب کو کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے۔ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ الفاظ کرتی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب مجاز ہے، راحت دکھلانا ہے، راحت سے دکھانے کے لیے یہ سب لوازم پیش کیے گئے مجاز ہیں۔ لیکن اب میں ہر صاحب زبان اور یاد رکھیے کہ قرآن فصاحتی میں موجودہ ہے اور اصول فصاحت اور زبان کے لحاظ سے ہر ادیب سمجھ سکتا ہے کہ مجازی جو بات ہو اس میں تفصیلات کا بیان کرنا کلام سے مجاز نہیں رہتا، محمل بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ مقام میں نے کہہ دیا کہ نچلا صاحب کا ہوا بیگن کٹار سے بہادر کو بیگن کہہ دیا، مگر بھائی اس نے کہا تو صحیح ہے، اور اگر کوئی صاحب آ کے خواہ نظم میں اور خواہ نثر میں یہ کہنا شروع کرے کہ میں جنگل میں گیا اور جنگل میں وہاں جنگل کے جو مناظر ہیں وہ سب بیان کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ جنگل میں ایک بیشے سے ایک شیر نکلا اور وہ اس کے گردن پر اتنے بڑے بڑے بال تھے اور اس کی صورت اس طرح کی تھی بالکل ہولیا، شیر کا سا مکمل وہ پیش کریں اپنے قادر الکلامی کے تمام حدود کے ساتھ، اور اس کے بعد کہیں کہ وہ جو آیا تو اس کا چنگھاڑ اس طرح رہا تھا اور وہ آواز اس طرح ڈکار رہا تھا وہ، اور اس طرح آوازیں بلند ہوئی تھی جو سبے میں وہ جو شیر کے اصلی لوازم ہیں وہ سب بیان کریں، اور آپ کو اللہ اللہ بڑی خیر ہوئی تھوڑی دیر تک ارے بھائی وہ ایک بہادر آدمی تھا، تو آپ اسے مجاز کہیں گے یا محمل کو کہیں گے؟ مجاز کے لیے ضروری ہے کوئی قرینہ ایسا جو اصل معنی سے ذہن کو ہٹائے، نہ یہ کہ آپ اتنے لوازم بیان کر دیجیے کہ ذہن یہ اصل معنی پر جل جائے۔ اب آپ کہنا چاہیے کہ مجاز ہے، جیسے اب مثال پیش کر دوں کہ ایک جلسے میں جانا ہوا تھا، ایک صاحب میرے پیش رو سیرت کا جلسہ تھا امین آباد میں، لکھنؤ میں جو محلہ مشہور ہے، تو وہاں جناب ہمارے پیشوا جو مقرر صاحب تھے وہ فلسفی بھی تھے اور اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے ایسے جو روحانی میراث تھا۔ خلاف وہ میرے پہلے انہوں نے تقریر فرمائی تو ارشاد کیا انہوں نے کہ اللہ سبحانہ نے ان کو وہ درجہ دیا ہے کہ آسمان پر لے گیا یعنی خواب میں، اور وہاں تمام جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کی سیر کرائی اور تمام وہاں کی چیزیں دکھلائی، مگر ہوئی ہے عزت کو، اور اس کے بعد وہاں اللہ سبحانہ سے ملاقات فرمائی یعنی انتہائی تقرب عزت کا ظاہر ہوا۔ تقریباً آدھے گھنٹے وہ کیفیات معراج بیان کرتے رہے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد یعنی کہتے تھے، یعنی کہتے تھے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے۔ اور ان کے بعد مجھے تقریر کرنا تھی،
اب میں جو کہا ہوا میں نے کہا بابا بہت عمدہ تقریر معراج کو فرمائی ہے، مگر جتنا جہاں جہاں یعنی سے پہلے ہے وہ قرآن ہے، جتنا یعنی کے بعد ہے وہ سب انکار ہے۔ پھر غلط آواز سے والا جناب والا میرا کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اس بحث کے تصویر کے لیے کر دوں کہ جو آیت ہے میں کہتا ہوں آپ کو معراج ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ کون گلا گھوٹ رہا ہے؟ کیا آپ مانیے ہی تو کیا مجبوری بس یہ ہے کہ مسلمان ہے اور قرآن یہ ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب مجبوری یہ ہے تو جو قرآن میں ہے وہ مانیے۔ تو دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو، بندہ بحالت حیات نہ مگر فقط روح کا ہوتا ہو۔ تو میرا روحانی نہ لے، اور اگر بندہ نہ پورے انسان کا ہوتا ہو جس میں روح دونوں کا، تو پھر مجبوراً قرآن کی زبردستی سے میرا جسمانی مانگی چلا دیجیے والا۔ ویسے ہی ان فلاسفہ اسلام سے مجھے عرض کرنا ہے کہ یہ کون مجبوری ہے کہ آپ قیامت کو مانیں؟ کون مجبوری ہے کہ آپ جنت انار کو تسلیمی کر لیں؟ یہی مجبوری ہے نا کہ قرآن مجید میں ہے اور ایک جگہ میں پورے قرآن ہے، پورے سورے ہیں جس میں جنت کے اوقاف ہیں۔ تو اب یہ مجبوری ہے تو وہ جو قرآن سے واقعی سمجھ میں آتا ہو وہ مانیے اگر مسلمان ہے۔ یہ اپنے ذہن سے یعنی لگا کے اس سے مانیے کہ آپ تابع قرآن نہیں ہے، قرآن کو اپنے پہن کا تابع بنانا چلا دیجیے لگا۔ یہ وسیع بات ہے جس کا دل چاہے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہو تو قرآن مجید میں دیکھ لے، ترجمے پڑھ سکتا ہو تو ترجمے دیکھ لے کہ جنت اور نار دونوں طرف جو تفصیلات قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اس کے بعد مجاز کے تصور کی گنجائش کی نہیں رہتی۔ یہ ایک رخ ہے، ایک بات ہے بنیادی ہے کہ تفصیلات مانے تصور مجاز ہے، خلاصہ اس کا یہ ہوا۔ اب یہ ایک وسیع بات ہے جس میں تمام روایات آتے ہیں، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اب دوسری چیز کہ جو لوگ منکرین آپ تھے وہ پیغمبر کے سامنے آ کے دیکھیے کیا کیا اعتراض کرتے تھے۔ ہڈی لائے ہاتھ سے سرما کر دی، کسی قبرستان سے لے آیا تھا بحث کرنے کے لیے رسول سے، ہڈی اس کو سرما کر دیا۔ اب یہ بھلا ہڈی یہ دوبارہ زندہ ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں کتنی زحمت بحث رسول کی کم ہو جاتی اگر فرما دیتے کہ بھائی تم سے کس نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے؟ نہیں بھائی وہ تو روح ہے اور روح کو احساس نافرمانی سے اذیت ہوتی ہے۔ عوام نہیں تھے، فلسفی ہو تو منکر دیتا ہو تو فلسفی تھا تو اس سے جواب میں جو فرما دیتے تو کتنی آسانی ہو جاتی۔ کہاں سے آپ لوگ سب وکالت کے لیے تو موجود ہوتے،
کہ پیغمبر خدا کو اس رحمت سے بچا لیتے؟ یہ نہیں، وہ بڑی دستفہم قرار دینے کے لیے مشاہدات کراتا ہے، لالا کے پیش کرتا ہے نمونے، اور جواب رسول کا یہ نہیں ہوتا کہ میں یہ کہتا ہی نہیں ہوں، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، بلکہ رسول جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ ہڈی بھی تو ایک دن پیدا ہوئی تھی، بس جس نے پہلے دن پیدا کیا تھا وہ اب بھی قادر ہے اس سے دوبارہ پیدا کیا، چلا دیجیے بولے گا۔ دیکھو یہی اس سے کہتے ہیں، یہ بھی کہتے کہ نہیں میرا وہ دعویٰ نہیں، معلوم ہوتا کہ جتنے انبیاء ہیں سب تو وہی کہتے رہے۔ اب آپ اس وقت سے کہیے کہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی طرف نسبت نہ دیجیے۔ اب آئیے اگر کہ یہاں کوئی شاید مطلب اس کا نہ ہو مگر بات آ گئی ہے، تو وہ جو تصور ہے، مگر وہ تصور ایک مضبوط بنیاد پر قائم کیا گیا، یعنی پورا تصور تناسخ کا آواگمن کا جو ہے وہ اصول عدل پر مبنی ہے، یعنی انہوں نے عدل کو مسلمہ قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر بھر تکلیفیں اٹھاتا ہے، ایک آدمی عمر بھر راحت اٹھاتا ہے، ایک آدمی تندرست ہے، ایک آدمی مریض ہے، وہی سب جو میں مجملاً کہہ چکا، تو یہ تفریقہ ہے اور خلاف عدالت نہیں ہو سکتا، لہذا ماننا پڑے گا تو یہ تفریقہ کسی اصول عدل کی بنیاد پر ہے۔ جسے عمر بھر راحت مل رہی ہے اس کے گزشتہ اعمال کا صلہ ہے، اور جسے عمر بھر تکلیف میں بسر ہو رہی ہے وہ گزشتہ اعمال کی سزا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ عدل کو انہوں نے بالکل قبول کر لیا، عدل کو قائم کیا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ضرورتوں سے بھی خارج، آپ کا سابقہ بھی اب نہیں اس فلسفے والوں سے، لہذا اس میں زیادہ افادیت بھی نہیں۔ مجملاً میں عرض کرتا ہوں کہ نظریہ جب مشاہدات سے ٹکرائے تو پھر نظریے کو غلط ماننا پڑے گا۔ بدیہی مشاہدات سے جب ٹکرا رہا ہو نظریہ، دنیا والوں کو بڑا آسان ہے ان سے مقابلہ، کیسے دنیا کا انکار کر دیں، کیا دل ہی غلط ہے، مگر ہمارے لیے زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم اصول عدل کے قائل ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو صورت ان نے تجویز کی ہے وہ صورت بہرحال غلط ہے۔ کیا اس بنا پر کیا وہ تو پورا نظام ہے آواگمن کا، پورا فلسفہ ہے کہ سزا کے طور پر جو جنم ملتے ہیں اس جنم میں کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے اعمال بدعمالیاں کم ہیں کہ وہ آدمی ہی کی شکل میں پھر پیدا بھی ہوئے اور اب پھر آدمی کی شکل میں راحت اٹھائی اور آرام اٹھائی اور آرام اٹھایا، مگر یہ کہ بدعمالیوں کا ایک درجہ یہ ہے کہ پودوں میں چلے گئے، ایک درجہ یہ ہے کہ پتھروں میں چلے گئے، یعنی کچھ وہ ہے کہ انسان کی شکل میں آتے ہیں اور پھر اس جنم میں ان کو آرام یا تکلیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے یا صدمے اٹھانا پڑتے ہیں یا راحتیں ہوتی ہیں۔ تو اب جو میں نتیجہ نکال رہا ہوں اس کے لیے بہت فلسفی سائنسداں ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ ازل سے قافلہ چلا جنم و کرم کا، اور نیک اعمال و بد اعمال ہوتے رہے، اب اس کی سزا میں کچھ آئے انسانوں میں اور کچھ گئے پتھروں میں،
کچھ گئے درختوں میں، تو پھر ذرا سا غور کے لیے یاد کر رہا ہوں کہ اب جب پتھروں میں گئے، درختوں میں گئے، تو اب جنن تو ہے، کرم نہیں ہے. درختوں میں گئے تو اب جنن تو ہے، کرم نہیں ہے. یعنی پتھر کسی کے نزدیک صاحب عمل نہیں ہے، اور درخت کسی کے نزدیک صاحب عمل نہیں ہے. تو اب ان کے لیے تو جنن کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، جو پھر انسانی ہی شکل میں آئے ہیں. اب اس انسانوں میں پھر کچھ خوش اعمال ہوں گے، کچھ بد اعمال ہوں گے. تو اب جو خوش اعمال ہوں گے وہ انسان کی شکل میں آئیں گے، اور بڑا درجہ یہ ہے کہ کسی رشی اور منی کی شکل میں آ جائیں. اور جو بد اعمال ہوں گے وہ پھر بدعمالی کی سزا میں مختلف جنموں میں جائیں گے. تو کچھ کا درجہ یہ ہوگا جو انسانوں میں آئے، اور کچھ پھر پتھروں میں جائیں گے، اور کچھ پھر درختوں میں جائیں گے. اب جب میں نے بنیاد پیش کر دی ہے تو اب مشاہدات کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس اصول تناسخ کی بنا پر ازل سے لے کے اب تک مسلمانوں کی، دنیا کی، انسانوں کی مردم شماری گھٹنا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے. مگر اب دنیا کے مردم شماری کے رجسٹروں سے پوچھیے کہ انسانوں کی مردم شماری 1000 برس پہلے جتنی تھی اتنی اب بھی ہے، اور اب سے 100 برس پہلے جتنی تھی اتنی اب بھی ہے، اور اب سے 10 برس پہلے جتنی تھی اتنی اب بھی ہے. بس 2 ملکوں کو چھوڑ کر اور باقی تمام دنیا میں مردم شماری کے اضافے سے پریشانی ہے، اور اس کے لیے تدبیریں اور جگہ کی جا رہی ہیں. کہتے ایسے ہے ولادت موت بدل گئی ہے، یعنی پیدا زیادہ ہوتے ہیں مرتے کم ہیں. جبھی تو تناسب بدلے گا مردم شماری کا. مرتے کم ہے، پیدا زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کا حل تلاش کیا جا رہا ہے کہ اموات کی شرح میں تو اضافہ مسلمہ طور پر دنیا کا ضمیر قبول نہیں کرے گا کہ ہم ترکیبیں ایسی کریں کہ مرنے زیادہ لگے. اگر منظوری ہے تو اسپتال چھوڑ دیا جائے. اس لیے جتنے حفظان صحت کے اصول زیادہ رائج کیے گئے اسی سے بہتر رقم بات کرنی ہے. تو آسان حل سے یہ ہے کہ روپیہ اور بچے گا، اسپتال چھوڑ دیے جائے. مگر نہیں صاحب اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیب و تمدن انسانی کے حلق سے بات نیچے نہیں اتر سکتی، لہذا یہ سب تو ہوتا رہے. تو جانے والوں کی تعداد تو ہم بڑھا نہیں سکتے، مگر آنے والوں کی تعداد کو گھٹا سکتے ہیں. درآمد میں یہ توازن قائم ہو جائے گا، کیونکہ اگر نہیں بڑھنے دیں تو سب ساتھوں مریں گے. اس طرح کچھ کو آنے کو روکیں تاکہ جتنے ہیں وہ تو کھا سکیں. یعنی روح اس کی وہی خشیت انفاق، خشیت املاق، فقر و فاقے کا خوف ہے، جس کے لیے وہ جاہل عرب بیچارے لڑکیوں کو زمین میں دفناتے تھے. قرآن نے کہا ہے کہ خوف فقر و فاقے سے، اور سب کی مشترک خرابی ہے اعتماد اللہ کا کم ہونا.
تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو کہیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں آپ نے یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ جو آئیں گے وہ سب نکھٹو ہوں گے اور وہ محنتی بھی ہوں گے؟ لہٰذا جس تناسب سے آپ مرد و شماری کو کم کر رہے ہیں اسی تناسب سے افراد قاصدہ کو بچا رہے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ قبل والے جو آئے وہ بیکار تھے اور جو بعد والا آتا وہی فرض اکمل ہوتا. اور ہر آپ کی جانی پہچانی حقیقت کے روح سے کہہ دوں کہ ہمارے امام امیر المومنین اپنے باپ کی اولاد میں سب سے کم سن تھے, سب سے چھوٹے تھے, 3 بھائی ان سے بڑے تھے, تو جو چوتھا بیٹا تھا وہی تمام خلق کا مقتدا ہے. اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت عدد مقرر ہو گیا ہوتا تو یہ ہستی نہ ہوتی دنیا میں. تو یہ بات تو ذمہ نہ گئی. غرض یہ ہے کہ یہ مردم شماری کا بہت سے جانا یہ قطعی دلیل ہے اس نظام کے باطل ہونے کی. اب بس یہی ہے. اب ایک اور دلیل بس عرض کر دوں اور وہ یہ ہے کہ حسن عمل اور بد عملی, نیک اعمال اور برے اعمال, ان کے اقدار اکثر اس آدمی کی عمر سے وابستہ نہیں ہوتے. اور اس کے لیے ایک حدیث پڑھوں جو بالکل عقل کے مطابق ہے. من سن سنتن حسنہ کان لہ اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ. جو کوئی نیک طریقہ رائج کرے تو قیامت تک جو اس نیک طریقے پر چلیں گے اس کا اجر اس کے نام عمل میں ہوگا. بالکل اصول عدل کے مطابق ہے, عقل کے مطابق ہے. اس نے یہ نیک طریقہ رائج کیا, لہذا سب کے ثواب میں قیامت تک اس کا حصہ ہے. اور جو کوئی برا طریقہ رائج کرے, کوئی بدعت دنیا میں چلائے, قائم کرے, تو قیامت تک جتنے عمل کریں گے ان کے عذاب میں اس کا حصہ ہے. تو بس جناب مجھے معلوم ہوا کل 1.25 گھنٹے تک بیان ہو گیا تھا. اب ہر روز تھوڑی ہو سکتا ہے. آخری دن ہے جب بھی ہوا کرے, میرا تو آخری دن نہیں ہے. انشاءاللہ. تو جو نیک عمل کرے قیامت تک. اب مہاجنوں کی زبان مجھے پوری تو آتی نہیں, مگر دفتروں میں بھی حساب کتاب ہوتا ہے. بہرحال مجھے ان کی لفظ معلوم ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایسے افراد وہ ہیں جن کا دنیا سے جانے کے بعد بھی کھاتا کھلا ہوا ہے. اس میں نیک اعمال بہے ہیں, اس میں بدعمالیاں بہے ہیں. سب عبوری دور میں جزا و سزا نہیں ہو سکتی. اختتام دور زمانہ کے بعد ایک دور پورے عدل کے ساتھ جزا و سزا آگے کی پھر بولیں گے آواز سے کھولا. اب بس کچھ لوگ ہیں بھائی ترقی یافتہ,
وہ کہتے ہیں صاحب دین نصیحتیں جو پیش کرتا ہے اندیشی باتوں میں تاثیر کہاں ہو سکتی ہے؟ توہمات میں طاقت تھوڑی ہو سکتی، مشاہدات میں طاقت ہوتی. تو بس اس پر بھی کوئی فلسفی بحث نہیں کرنا. میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو درمیان مشاہدہ ہی ماشاء اللہ مشاہدہ پرست ہیں یا مشاہدہ پرور ہیں جو بھی، تو اب یہ مشاہدہ میں آپ کو دکھلا دوں اگر کہ مشاہدات میں ایسا نہیں ہوتا اور اندیکھی حقیقت میں بہتر ہوتا ہے جو مشاہدات میں نہیں ہوتا، تب تو آپ کو درمیان مشاہدہ ہی ماننا پڑے گا. اور میں ایک مشاہدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک متوفی سے بستر پر لیٹا ہوا چادر ہوئے اور اس کی چادر ہو رہی ہے جس کے قتل کا منصوبہ ہے. یعنی آپ سے کہوں صاف لوگوں میں کہ علی کھلے ہوئے علی ہوتے تو اتنے خطرے میں نہ تھے. جتنے رسول بن کر یہ اتنے میں خطرے میں تھے. ہم نے دنیا میں بھیج بدلتے دیکھے ہیں مگر عموماً بھیج وہ بدلا جاتا ہے جو خطرے سے دور ہو. مرد عورتوں کا لباس پہن کے خطرے سے نکلا کرتے ہیں. مگر یہ نیا بھیج بدلنا دیکھا کہ جس کے قتل کا منصوبہ ہو اس کا لباس پہنا جائے، اس کے بستر بیٹھ کر جائے، اس کی چادر ہوئی جائے اور مکان کے گرد تلواریں ہیں، نیزے ہیں، افراد ہیں، سپاہی مسلح کہ جو صبح کے منتظر ہیں. مشاہدات کیا ہے؟ لچکتے ہوئے نیزے، کھچی ہوئی تلواریں اور وہ نیچے نیچے مکانات جس سے جس کر کے آ سکتے ہیں. اور آ گئے صبح کو کسی نے دروازہ تھوڑی کھولا، سیدھی چھلانگے مار کے آ گئے. تو یہ مشاہدات سامنے ہے، بس ایک سوال پر ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. ان تمام مشاہدات کے بعد اگر لیٹنے والے کی نیند ہو جائے تو میں کہوں گا مشاہدات کا اثر ہے، اور اگر گہری نیند سو جائے تو بندے کے مشاہدات بے اثر ہیں. اور بکر کربلا میں آئیے حسین اصحاب حسین کے سامنے مشاہدات کیا ہیں؟ ان کی کثرت وہ مشاہدہ ہے، اپنی قلت تعداد وہ مشاہدہ ہے، بہتی ہوئی نہر اس پر قائم شدہ پہرا یہ مشاہدہ ہے، اور بچوں کے سوکھے ہوئے لب یہ مشاہدہ ہے، اور سکینہ کا اترا ہوا چہرہ یہ مشاہدہ ہے. یہ سب مشاہدات ہیں. اور کہوں کہ عباس کی جہانی مشاہدہ ہے، علی اکبر کا حسن محمدی مشاہدہ ہے، اور ادھر کے نیزے مشاہدہ ہیں، ادھر کے تیر مشاہدہ ہیں. ان سب مشاہدات کا تقاضا کیا ہے کہ یزید کی بیعت کر لی جائے، اور سب کے بجائے کسی اندیشی طاقت کا. سوال ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ بیعت نہ کی جائے. اور اب جو میرا موضوع بیان ہے یہی کہتے بحث اندیشی کی آئی کہ جنت نار اندیشی ہے. یہ دنیا کے منافع سب دیکھیں، مجھے دیکھنا ہے کون اثر کر رہا ہے. ادھر کا راحت آرام
ادھر کے جان، ادھر کے تمام وعدے انعام، وہ سب مشاہدات حالیہ ہیں، اور جنت نار یہ مشاہدہ نہیں ہے، اندیکھی بات ہے جسے آپ کہتے ہیں چلو ہم اب میں دیکھتا ہوں کہ کون نفر کرتا ہے، کیا کوئی جھوٹی سی بات سنی کہ ادھر کا کوئی ٹوٹ کر ادھر گیا ہے، تو میں سمجھتا کہ مشاہدات کیا کریں، مگر ادھر کا کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ ایک سردار سے ٹوٹ کر ادھر آیا۔ اب آپ مانیے کہ غیب میں جو طاقت ہے وہ مشاہدے میں نہیں ہے۔ اور جب وہ آ رہے تھے جناب اسی وقت جو جملہ کہا وہ میرے موضوع سے متعلق کہ پہلے ادھر کے سردار ہو گیا ایسے مگر مطالعات ہے ویسے حالات کا خود ہو کے میں اپنے دل کی واردات حضرت کے مختصر گفتگو میں بیان کی کہ میں سمجھتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھوتا ہو ہی جائے گا، ہے نا مسلمان؟ سمندر رسول کو اپیل کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ نہ کچھ تو سمجھوتا ہو جائے گا، تو میں اپنی دنیا کیوں برباد کروں؟ تو اس لیے اب تک ادھر کا راستہ چلتا رہا، لیکن اب یہ دیکھا کہ یہ ہوا تو پھر جو صورت حال ہے تبری کے صفحات پر ہے کہ رات بھر عجیب بے چینی اس کو رہی، عجیب اذیت رہی، اور ایک اور موضوع ہے یہ کہ حسین کی ایک رات کی جو مانگی تھی قیمت پھر کی صورت میں آئی ہے۔ اگر یہ رات مولا مہلت نہ لیتے تو پھر کہاں ہوتا؟ پوری رات اس کے بنا اور دل میں جنگ ہوتی ہے، اور صبح کو جو گفتگو ہوئی ہے وہ قبری کے صفحات پر ہے۔ وہ آیا ابن سعد کے پاس، عجیب سوال کیا، کہتا کیا واقعی حسین سے جنگ کرے گا؟ یعنی جیسے ابو سے یقین نہیں آتا، ابو تو اس کے واجدات قلب سے بے خبر ہے، اس نے سالاری کی زبان میں، سرداری فوج کی زبان میں کہا کہ وہ خدا ایسی جنگ کہ ہاتھ کٹ کٹ کے گرتے ہوں اور سر قلم ہو کر زمین پر آتے۔ اور اب ایک عجیب سوال کیا اور جو بتاتا ہے کہ پوری اس کے وقت کی دوداد اس کے پہلے کی دیکھتا رہا تھا، اور تو میں پوچھا کیا اتنی شرطیں جو حسین نے پیش کی کوئی ماننے کے قابل نہیں؟ ابن صاحب نے کیا کہا؟ ابن صاحب کہتا ہے کیا کروں تمہارا حاکم نہیں مانتا، اس میں اعتراف شکست تھا، کہتے تم ٹھیک ہو، اب بغیر جنگ کوئی نہیں ہے، لیکن حاکم نہیں مانتا۔ اب بہت بیکار تھی، اب تو بس اپنے ضمیر کو توڑنا تھا کہ میں حاکم کے خلاف عمل کر سکتا ہوں یا نہیں، لہذا گفتگو بیکار سمجھا اور آگے بڑھا، اور تھوڑا تھوڑا حسین کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور چاہتا یہ تھا کہ ابھی رات کھلے نہیں ورنہ یوں گرفتار ہو جاؤں گا تو راستے ہی میں رہ جاؤں گا، توبہ قبول ہوگی، لہذا رفتہ جا رہا تھا، یعنی تھوڑی دیر سے ہی، مگر اس نے اصول تقیہ پر بھی عمل کیا۔ تھوڑا سا آگے رہا، ایک اپنی قوم کا آدمی نظر آیا، اسے کہا کدھر اور کیسے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اس کا وجود خطرناک محسوس ہوا، کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلا لیا ہے؟ اس نے کہا ابھی نہیں پلایا ہے، ابھی پلا لاتا ہوں۔ کہا پھر جاؤ پلا لو۔ اس طرح اسے ٹالا، مگر میں سمجھتا ہوں جو ہی پوچھا کہ کیا تم نے پانی پلایا ہے، فوراً کیا کہ یاد آ گیا۔
اور ایسے نکالا، اب آگے بڑھا جیسے آزاد ہو گیا. اب محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اپنے حدود لشکر سے کچھ آگے بڑھ گیا. جو ایک سپاہی نے کہا تو کیا حملے کا ارادہ؟ لفظ یہی ہے نا، درایتاً بتاتے ہیں کہ حدود سے آگے نکل چکا تھا. جبھی تو اس نے پوچھا کیا حملے کا ارادہ ہے؟ بس حسین پر حملے کا تصور تھا کہ تن بدن کا اپنے لگا. غالباً انہیں لفظوں میں لے بھی چکا ہوں. کروانے لگا. اس نے کہا کہ یہ عجیب منظر میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پوچھا جاتا کہ ملک عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر اس وقت میں تمہیں عجیب حالت تمہارا دیکھ رہا ہوں. اب یہ شجاعت کے متعلق غلط فہمی تھی، اسے نہیں برداشت کر سکا. مگر اب جو جملہ کہا وہ میرے موضوع بیان سے متعلق ہے. کہنے لگا کیا تم سمجھتے ہو کہ میں خوف موت سے تھک رہا ہوں؟ خدا کی قسم میرے سامنے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں جنت کے ہوتے ہوئے دوزخ کی طرف جاؤں. دیکھا آپ نے اندھے کی حقیقت کیا کر جاتی ہے؟ انقلاب پیدا کر دیتی ہے. بس آ جائے گا. اب اسی منزل پر کچھ جملے مسائل کے طور پر اس کر دوں کہ اب آ گیا. چاہتا یہ ہے کہ جب تک پہنچوں اس وقت تک حسین میرا چہرہ نہ دیکھے. لہذا سپے اپنے چہرے کے سامنے لے لیے. مگر بات چیزیں آگے نہیں بیان کرتے یا ہم تک نہیں پہنچتی. میں کہتا ہوں وہ سپر سامنے لے لی، مگر یہ پہنچ کے کر گیا اعلان کے پاس. اب بات کے ہوتے ہوئے ظاہر میں پہنچ گئے تھے، معلوم ہوا ادھر وہ آیا اور آہستہ سے امام نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا روکنا نہیں، دوست آ رہا ہے. ماشاء اللہ، عزت ماشاء اللہ. سے مسائل آپ نکال ہو گئے. فرماتے ہیں یقیناً یہ کہا جبھی سے ممکن سے اگر سے پہنچ جاتا. اب آیا تو قدموں پر سر رکھ دیا. اب اپنے آدمیوں سے تو کہہ دیا تھا کہ دوست آ رہا ہے، مگر قدموں پر جو سر رکھا اس کے نفسیات سے واقع میں کتنا شرمندہ ہے. تو اس کی شرمندگی کو بچانے کے لیے فرماتے سر تو اٹھاؤ تم ہو کون؟ کالے کا جیسے پہچان ہی نہیں ہے. اب اس میں اٹھاتے اٹھاتے کا نالا کیا بتاؤں تو وہی ہے جس نے راستے میں روکا، وہی ہے جس نے خیمے ظاہر سے ہٹوائے. بولا میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا، مجھے تصور نہیں تھا. اچھا میری بھی توبہ قبول ہے. انہوں نے ہاں کر اٹھاؤ، ہم نے بھی معاف کیا. اور یہ اخلاق محمدی کی وراثت ہے. اب ذرا گھوڑے سے اترو، تھوڑی دیر کم لو. جی میں گھوڑے سے نہیں اتروں گا. سب سے پہلے مقابلے کو آیا تھا تو اب سب سے پہلے آپ کی طرف سے جاؤں گا. میں نے کہا آپ مولا اصرار نہیں کرتے. ارے اصرار کیا کریں، انہیں تو یہ احساس ہے کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تو پانی پلا دیا، اور اب دوست ہو کے آیا ہے آپ نہیں ہے لہٰذا پانی نہیں پلا سکتے تو کیا